माह रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमातुल मुबारक है। तमाम अहले इस्लाम को, मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज 13 रमज़ानुल मुबारक दूसरा जुमा का वो बाबरकत दिन आ चुका है। आज के दिन का एक ख़ास अमल, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। और अल्लाह ताला की इसमें मुबारक है या रहमानो। जो शख्स भी आज इन दोनों को मिलाकर इस तरह पढ़ लेता है, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस शख्स ने भी इस अमल को आज कर लिया, क्योंकि ये आज के दिन का सबसे ज्यादा ताकतवर और कहते हैं कि जादू से भी ज्यादा तेजी के साथ असर दिखाने वाला अमल है। जो मर्द औरत भी या जिस घर में भी ये अमल किया जाएगा, वो घर हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा। यानी पूरा साल उसके घर में तंग दस्ती नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। और ये अमल करने से उस घर वालों के तमाम का मुकद्दर अल्लाह ताला संवार देगा। जो शख्स अपनी किस्मत को संवारना चाहता है, अपने मुकद्दर को संवारना चाहता है, आज इस जुमातुल मुबारक के दिन इस अमल को इस तरतीब के साथ करे, अल्लाह की रहमतें फौरन उसके ऊपर बरसना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है 7 मरतबा। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप दरूद इब्राहिम पढ़ें। दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक है जिसको आपने पढ़ना होगा। सबसे पहले आप कोशिश करें माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की दुआ को जरूर पढ़ लेना। मैं एक मरतबा ये दुआ पढ़ देता हूँ और उस दुआ के पढ़ने का फायदा ये होगा, यूँ समझे कि वो इस अमल के साथ खास है। अगर आप उस दुआ को नहीं पढ़ेंगे तो इस सूरत में अल्लाह ताला आप पर उतना करम नहीं फरमाएगा जितना कि उस दुआ के जरिए बंदे पर करम बरसता है। जब कोई बंदा वो दुआ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब वो दुआ पढ़ने का तरीका मैं आपको आखिर में अर्ज कर दूंगा कैसे आपने वो दुआ पढ़नी है, और वो दुआ मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। और उस दुआ में मैं कोशिश करूंगा सब आप दोस्त अहबाब को शामिल करूं, ताकि जितने दोस्त अहबाब मुझे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, अल्लाह ताला सबके मुकद्दर को अच्छा कर दे, सबकी किस्मत को अच्छा कर दे। क्योंकि आज जुमातुल मुबारक के दिन हमारी एक खुसूसी दुआ भी है। जो उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 3 मरतबा दरूद पाक पढ़कर कमेंट में नाम लिख दे, इंशाअल्लाह उसको दुआओं में याद किया जाएगा। और इसी तरह दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मकसद और अपनी हाजत को ज़हन में रखना है, क्योंकि जुमातुल मुबारक का दिन जिस तरह सरदार दिन है, इसी तरह माह रमज़ानुल मुबारक का महीना भी सरदार महीना है। और इस महीने का जुमातुल मुबारक भी सरदार जुमा आ चुका। और फिर इस जुमातुल मुबारक के दिन का खास अमल और इस वजीफे को और इस अमल को भी मैं यही कहूँगा कि ये सरदार और सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा पावरफुल अमल है, क्योंकि इस अमल की तासीर फौरी तौर पर मिलती है। कुछ अमाल और वज़ाइफ वो होते हैं कि जिसका असर ऐसा ऐसा मिलता है, लेकिन ये अमल ऐसा है कि जिसकी फौरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूलियत है। और माह रमज़ानुल मुबारक का ये महीना तो वैसे ही कबूलियत वाला महीना है, इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा कि एक परों वाली कौम आएगी, उनके परों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के और भी पर होंगे, यानी कि वो परिंदे होंगे, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के और भी पर लगे होंगे, और उनको परों वाली कौम कहा जाएगा। और वो जन्नत की दीवार पर इसकी वजह से उड़ेंगे। बस खाजाना जन्नत यानी कि जन्नत का जो दरोगा है वो उनसे पूछेगा तुम कौन हो? बस वो कहेंगे कि हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। बस वो कहेगा क्या तुम हिसाब देखा है? वो कहेंगे कि नहीं। फिर वो कहेगा क्या तुमने पुलिस रात को देखा है? वो कहेंगे कि नहीं। वो कहेगा किस वजह से तुम इतने बड़े मर्तबे और मकाम पर पहुंचे हो? वो कहेंगे कि हमने दुनिया में अल्लाह ताला की पुशीदा इबादत की थी, उसने हमें पुशीदा तौर पर जन्नत में दाखिल कर दिया है। अब इस अमल के जरिए उस माह रमज़ानुल मुबारक के इस महीने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुनिया तो अच्छी कर ही देता है, लेकिन इसके साथ साथ उस बंदे की आखिरत भी अच्छी हो जाती है। जो बंदा भी आज के दिन इस अमल को करेगा, 70 हाजतें उसकी फौरी तौर पर पूरी हो जाती हैं। वो हाजत कोई भी हो सकती है। वो हाजत चाहे आपके कारोबार का मसला है, चाहे आपके कैद से रिहाई का मसला है, या आपका इसके अलावा कोई और दुनियावी मसला है। मसलन किसी के घर की बच्चियां गए, उनकी शादी नहीं हो रही, किसी को जॉब नहीं मिल रही, कोई इम्तिहानात के अंदर कामयाब नहीं हो रहा, कोई कैद से रिहाई नहीं मिल रही, कोई कर्जे वाला है तो उसका कर्जा नहीं उतर रहा, तो ये अमल करने से लोग उसके घर का दरवाजा खटखटा कर उसकी मदद कर जाते हैं। ये इतना पुरतासीर अमल है। इसलिए दोस्तों, अगर आज तक अगर आपने माह रमज़ानुल मुबारक के पहले रहमत वाले अशरे की बरकतें हासिल नहीं की, तो फिर इस मगफरत वाले अशरे में ही कम अज कम इस अमल को करके अल्लाह ताला की बारगाह से अपनी बख्शिश भी करवा लें और अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजात को पूरा करवा लें और अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लें। क्योंकि आपने दरूद पाक पढ़ा, दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला को इस तरह याद करना है, अल्लाह ताला से मांगना है आपने कैसे कि बेइंतहा अता करने वाली, ये उसकी सिफत है, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा देने वाला। जब अल्लाह ताला को इस तरह आप कहेंगे ना, बहुत ज्यादा अता करने वाले, बहुत ज्यादा देने वाले, तो अल्लाह ताला आपको इतना अता फरमाएगा कि पूरा साल आपके घर में रिज़्क, दौलत,
मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहेगी। और ये हकीकत है, बहुत सारे लोगों ने इस अमल से फायदा उठाया है और हर साल लोग इस अमल को करते हैं। हम खुद इस अमल को अल्लाह ताला की इन अस्माए मुबारका का और सूरत कौसर का ये अमल करके अल्लाह की रहमतें और उसके खजाने हासिल करते हैं। दोस्तों इसी तरतीब के साथ अब आपने समझना है ज़रा कि अब जो इसमें मुबारक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने का ये जुमा सारे दिनों का सरदार जुमा है। और इस जुमातुल मुबारक के दिन ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। और इसी जुमातुल मुबारक के दिन ही अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा है। और फिर इसी दिन के बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में दाखिल किया, फिर इसी दिन ही जन्नत से निकाला गया, और फिर इसी दिन ही क़यामत कायम होगी। और ये वो दिन है कि जिसमें एक एक नेकी पर 70 गुना अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है और उस बंदे को बख्श देता है जो बंदा भी इस तरह रब की बारगाह में फरियाद करता है। और ये बख्शिश के लिए भी है, ये सिर्फ और सिर्फ मालो दौलत हाजात के लिए नहीं है, बल्कि ये इंसान की एक जिंदगी का मुकम्मल निज़ाम चलाने के लिए ये अमल सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसलिए ये आज के दिन का खास अमल है, 13 रमज़ानुल मुबारक और दूसरी जुमेरात। बस आपने हर साल दूसरी जुमेरात को याद रखना है कि जब भी दूसरी जुमेरात आए और दूसरा जुमातुल मुबारक का दिन आए, माह रमजान का दूसरा जुमा जब भी आए, आपने उसमें इस अमल को करके अल्लाह ताला की बारगाह से खजाने हासिल कर लेने हैं। मेरे जबान से जो जुमेरात का दिन निकला है तो उसकी जगह जुमा का दिन में अर्ज करना था। इस वजह से मैं आपको जुमातुल मुबारक के बारे में बार बार बता रहा हूँ कि ये जुमातुल मुबारक के दिन का ही अमल है और आज के दिन ही किया जाएगा। इसके वैसे 24 घंटे होते हैं करने के, यानी 24 घंटे में किसी टाइम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अब शबे जुमा तो गुजर चुकी है, रात तो जुमे की गुजर चुकी, अब दिन बचा है, अभी दिन की भी चंद घड़ियां बाकी हैं, कुछ लम्हात हैं। आप जल्द से जल्द इस अमल को आगे दोस्त अहबाब को भी बताएं, उन तक भी पहुंचाएं, चाहे वीडियो को शेयर करके बताएं या अपनी जबान के जरिए या जैसे भी इसको सुनकर दूसरे तक पहुंचा दें, जैसे भी आपको आसानी हो। मैं जरूरी नहीं कि आप इस वीडियो को शेयर ही करें, नहीं, जैसे आपके लिए आसानी हो वैसे अपने दोस्त अहबाब को कहें कि भाई ये अमल कर लें, अगर अल्लाह ताला की बारगाह से खजाने हासिल करें। अगर कोई घर में बीमार है, मरीज है, कहीं कोई आपके रिश्तेदारों में, उनको भी ये अमल बताएं। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें जरूर आपको सारी जिंदगी मिलती रहेंगी और हर बीमारी से भी अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। इसलिए कि अब दोस्तों आपने करना क्या है, अब सुनिएगा जरा। ये इसमें मुबारक जिसका मैंने तज़किरा किया है, ये है या करीमो। या करीमो, अल्लाह ताला की जात बड़ी ही करम वाली जात है। मेरा रब बड़ा करीम रब है, क्योंकि उससे जो बंदा मांगता है ना, मेरा रब उसको जरूर अता करता है। जितना भी रब की बारगाह से मांगा जाए अल्लाह दे देता है, मांगने पर भी देता है और बगैर मांगे भी देता है। बस इतना कोई बंदा कह दे, ऐ करीम, या करीम, या करीम, या करीम। इसको आपने यूं पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दुरूद पाक पढ़ा, सबसे पहले आपने तौज़ और तस्मिया एक मरतबा पढ़ लिया, फिर दुरूद पाक पढ़कर आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या करीमो, या करीमो, या करीमो, या करीमो, या करीमो। इस तरह आपने अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करनी है और अर्ज करनी है, क्योंकि उसकी अता के खजाने भरे पड़े हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे। उसके दर से कभी कोई खाली आया ही नहीं है, बार बार मांगने से भी वो कभी नहीं उकताता। मखलूक की कोताहियों को देखते हुए भी दर गुजर कर देता है, उसके करम की कोई हद नहीं है। इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला से करम की इल्तजा करते रहना जरूरी है। जो शख्स भी इसको पढ़ता है अल्लाह ताला उसे करीम नफ्स कर देता है, नेक इखलाक, नेक मिजाज बना देता है। इसी तरह जिसकी औलाद ना फरमान है, वो लोग भी, वो खवातीन भी, वो मर्द हजरात भी, वो माँ बाप भी इस अमल को कर लें, उनकी औलादें उनकी फरमा बरदार बन जाएंगी। और जो लोग ये महसूस करते हैं कि दिन ब दिन उनकी इज्जत कम होती जा रही है और वो मुआशरे के अंदर मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बनना चाहते हैं, इस अमल को करें, अल्लाह ताला उनको मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम कर देगा। और जो शख्स ये जानता है कि छोटी छोटी बातों पर उसे हर मकाम पर बेइज्जत कर दिया जाता है, वो इसको पढ़ना शुरू कर दे और दूसरों की नजरों में हमेशा के लिए बाइज्जत रहेगा। और जो उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला ऐसे फर्द को जलील करेगा और उसको इज्जतों से नवाजेगा। तो फिर इस अमल जैसा अमल कभी छोड़ने की सोच सकते हैं? अगर किसी शख्स की कोई हाजत पेश है और पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही, बस इस अमल को करते ही की देर है, हर हाजत पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि यकीन कामिल हो।
دیکھیں یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس اسم مبارک کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھنے کی طاقت کا آپ کو نہیں اندازہ، کیونکہ عام دنوں میں اس کو 10 بار پڑھا جائے تو اس کی اور تاثیر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ 13 رمضان کو پڑھا جائے تو اس کی اور تاثیر، اس کی اور طاقت ہے۔ اس لیے آج کے دن جو پڑھا جائے گا نا، باقی دنوں میں اتنا فائدہ نہیں آپ کو نظر آئے گا، لیکن آج کے دن جیسے آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ مستجاب الدعوہ بن جائیں گے، یعنی آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ جس چیز کی دعا کرو گے اللہ پورا کر دے گا۔ اللہ ہر لحاظ سے اسے اپنی رحمت اور کرم کا مظہر بنا دیتا ہے، تنگ دستی اور افلاس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ کوئی تنگ دست مفلوق الحال رہتا ہے، اس کو چاہیے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لے، اس کو جمعہ کی نماز کے بعد آپ پڑھ لے، یا اس کو عصر کی نماز کے بعد، روزہ افطار کرنے سے پہلے یا روزہ افطار کرنے کے بعد۔ اس عمل کو جس وقت بھی کرنا چاہے ایک مرتبہ ضرور کر لے۔ عمل صرف ایک بار ہی کرنا ہے، لیکن فائدے پورے سال حاصل ہوتے رہیں گے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس عمل سے محروم رہا تو سمجھ لیں وہ شخص ابھی اپنے مقدر کے خسارے میں ہے۔ جو لوگ اپنے مقدر کو کھولنا چاہتے ہیں وہ تو تاخیر نہیں کریں گے، وہ تو فوری طور پر اس عمل کو کریں گے۔ اور اس لیے دوستو اب آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے غلبہ مانگنا ہے۔ پہلے تو آپ نے رزق مانگا اور آپ نے عزت مانگی، شہرت، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے غلبہ مانگنا ہے۔ غلبہ کیسے نصیب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس ترتیب کے ساتھ، اس کی شان کے ساتھ یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر میدان میں تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ بھی میرے رب کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ غلبہ عطا فرماتا ہے، اس کے بندے ہمیشہ غالب رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، کیونکہ اس میں مبارک کا مطلب ہے اے غلبے والے۔ سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اسے عزیز کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہوگا یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ اس سے مراد جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو، تو اور عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اس کا ادراک ہی ممکن نہ ہو، نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے، نہ ہی ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ مثبت معنوں میں ہوتا ہے، جبکہ صفت جبار کا غلبہ جو ہے وہ نفی کے معنوں میں ہوتا ہے۔ صفت عزیز جو ہوتی ہے یہ محبت کے معنوں میں آتی ہے، اس لیے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے، محتاجی سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے۔ وہ بندہ کسی کا مقروض نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس سے کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے دوسروں کی نگاہ میں باعزت رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ اس میں مبارک پڑھنے سے اگر آپ کو کسی عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، کسی ملازمت سے نکال دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے، یا آپ کی ترقی روک دی گئی ہے، اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آج اس کو پڑھ لیں، آج کے دن ہی اس کے اثرات دیکھنا اور آج کے دن ہی اس عمل کی طاقت دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظر میں ذلیل ہو چکا ہے، خوار ہو چکا ہے، اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے جب اس کو پڑھے گا تو اللہ فوراً اس کی عزتوں کو بحال فرما دے گا۔ اب یہ اس میں مبارک آپ نے دوستو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح کوئی بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی نظروں میں گر چکی ہے، اگر وہ اپنے محبوب بننا چاہتی ہے اپنے شوہر کی نظروں میں، اپنے خامند کی نظروں میں، اسی طرح کوئی خامند ہے وہ اپنی بیوی کی نظروں میں، اپنے خاندان والوں کی نظروں میں گر چکا ہے، اس کو پڑھے گا تو وہ اپنے پورے خاندان میں صاحب عزت قرار پائے گا۔ اس لیے دوستو یہ عمل تو زندگی کے ہر پہلو میں کام آنے والا ہے اور ہمیشہ غلبہ حاصل کروانے والا ہے۔ اس لیے دوستو جس کا کوئی دوست احباب کہیں ایسی مصیبت میں، پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل اور پریشانی سے نکال دے گا، ہر غم اور دکھ اور مصیبت سے اس کو نکال دے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے جو ترتیب میں بتا رہا ہوں۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو آپ نے ترتیب کو اسی طرح رکھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس دوسری صفت کو، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے، باقی ساری اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس صفت کے ساتھ یاد کرنا جو صفت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ وہ صفتیں کیا ہے؟ وہ صفت عزیز ہے، غلبے والی ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات کو بندہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب بندے پر رب راضی ہوتا ہے تو رب پھر فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ میرے سے کیا مانگتا ہے، میں تمہیں عطا کر دوں۔ اب رب سے رب کی رحمت کا سوال کرنا ہے، کیونکہ جب بندے رب کی بارگاہ سے اس کی رحمت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ یہ اس میں مبارک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں رحمت کا سوال کرنا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں رحمت کا سوال کسے کیا جائے گا ذرا سن لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے نا، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، یہ کتنی مبارک صفت ہے، یہ اتنی عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر خاص اور عام پر ہوتی ہے، اور ایک رحمت وہ
وہ ہے جو صرف خاص لوگوں پر ہوتی ہے۔ جو اللہ کی خاص رحمت کا مظہر بننا چاہتا ہے وہ آج اللہ تعالیٰ کو اس صفت مبارکہ کے ساتھ یاد کرے، کیونکہ آج صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول برس رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کا خزانہ کھولتا ہے تو اپنے بندوں کو وہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے جن کی اس بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اب کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کئی ہزار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور بعض نے کہا کہ لاکھوں لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر بندوں کے حواس واقع نہیں ہو سکتے، بس اس کو روزہ دار اللہ ہی جانتا ہے یا روزہ دار جانتا ہے۔ چنانچہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہے۔ جب ایسی عبادت اور طاعت ہوتی ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہو تو اس کی اپنی ذات کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آج جزا مانگ لیں، آج جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارکہ کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس صفت مبارکہ کو آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ، بس یہ اس صفت مبارکہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ رب کی رحمتوں کے منتظر تھے جو آپ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر ایسے برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ نے صرف جب یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے تو رب کی بارگاہ میں اپنی اس پریشانی کا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ فلاں مشکل میں ہوں، فلاں مصیبت میں ہوں، فلاں میری حاجت ہے، میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، یا ہمارے گھر میں امن نہیں ہے، یا ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، یا میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات نہیں مل رہی، یا فلاں میری مشکل ہے، یا میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، یا فلاں کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس اپنا بنگلہ نہیں ہے، یا میں بیماری کے اندر ہوں، یا اللہ تو مجھے اپنی رحمت کے ذریعے شفا عطا فرما۔ جیسے جیسے آپ کا ذہن میں آتا جائے آپ نے اپنی حاجتیں طلب کرتے جانا ہے، ساتھ ساتھ اپنے زبان سے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو بھی پڑھتے جانا ہے، ساتھ ساتھ ذہن کے اندر آپ کے یہی آپ کا تصور اور اپنا مقصد بھی چلتا رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ذہن میں آپ کے کوئی اور خیالات چلیں اور عمل میں اپنی زبان پر کوئی اور الفاظ چلتے رہیں۔ تو آپ نے اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے، ذہن کے اندر اپنے مقصد کو رکھنا ہے۔ یہ عمل کے اندر سب سے کامیابی کا راز ہوتا ہے جو اکثر لوگ نہیں بتاتے۔ میں آپ کو سینے کا راز اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اکثر آپ کو لوگ یہ بات نہیں بتائیں گے، اور اس جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل سے بھی آپ کو بہت سارے لوگ محروم رکھتے ہیں۔ اس لیے دوستو اب اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارکہ کو جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال ہے، اس صفت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا، مناسب رشتہ بھی مل جائے گا، رشتے کو آگے پہنچانے تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی رہے گا، ہر بیماری سے بھی شفا ملے گی، بھاگے ہوئے بچے بھی گھر واپس پلٹیں گے، پڑھائی سے بھاگنے والوں کا بھی دل لگے گا، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر ہر لمحہ بلمحہ برستی رہیں گی۔ اب یہ صفت مبارک آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ دیکھیں عمل بالکل مختصر سا ہے، لیکن سمجھانے میں، ترتیب بتانے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، جب کریں گے تو 2-4 منٹ ہی لگیں گے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر کوئی آج کے دن 4-5 منٹ بھی نہ نکال سکا تو پھر میرے خیال میں وہ شخص بہت بد نصیب ہے، اس لیے کہ وہ اتنے پیارے دن میں اور اتنا پیارا عمل چھوڑ کر جو جا رہا ہے وہ خود سوچ لے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایسے موقع تو کبھی کبھار زندگی میں ملتے ہیں، یہ دن تو دوبارہ سال میں ایک بار آتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا جمعہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ بار بار تو نہیں آتا، وہ تو سال میں ایک بار ہی ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور آج وہ ہمیں نصیب ہو چکا ہے۔ اس لیے آج اپنی تمام مصروفیات کو اگر چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا پڑے تو ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارکہ کو یاد کرنا جس کے ذریعے دشمن تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، دشمن ہمیشہ کے لیے اس میں مبارک کو پڑھنے سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جاتے ہیں۔ دشمن کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کبھی بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکے گا، بلکہ ہمیشہ جو آپ کے بارے میں غلط سوچنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس سے دشمنوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ اب جتنا بھی بڑے سے بڑا دشمن ہے آپ کا، آپ جب اس میں مبارک کو پڑھیں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ ذات جبار اور قہار ہے، جب اللہ تعالیٰ کو اس میں مبارک کے ساتھ پڑھیں گے یا جبارو یا جبارو یا جبارو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف بس اس کا تصور نہیں کرنا، آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور یہ تصور رکھنا ہے یا اللہ جتنے بھی مجھے نقصان پہنچانے والے ہیں یا اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کو دور کر دے گا اور آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ یا جبار اس کا مطلب ہی غلبے والے ہے، اور اس کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کا قہر اس بندے کے اوپر نازل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائے گا۔ لیکن اس میں کسی کا آپ نے تصور نہیں کرنا، اور اس لیے کہ وہ اگلا بندہ اگر حقیقی میں آپ کا دشمن نہ ہوا تو اس سے پھر آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے صرف یہی تصور کرنا یا اللہ جتنے بھی میرے دشمن
ہیں جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو مجھ سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے گا۔ بس اس تصور کے ساتھ آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ نے آج کے دن کرنی ہوں گی۔ یہ پنجتن پاک کی نسبت سے انشاءاللہ آپ بہاریں دیکھیں گے کہ کیسے تمہاری زندگی میں ایک بہار آتی ہے۔ یہ چوتھے نمبر والی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ کی 7 نسلوں تک بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی کہ آپ کی اولاد کی بھی حفاظت رہے گی، آپ کے گھر بار کی حفاظت رہے گی اور آپ کے تمام چیزوں کی حفاظت رہے گی، یہاں تک کہ جتنی بھی چیزیں ہیں دشمن آپ کا ہمیشہ زیر ہو کر رہے گا اور آپ کو ہمیشہ خوشحالی ملے گی، آپ کو ہمیشہ بلندی اور راحت اور سکون ہی میسر ہوگا۔ دوستو اسی طرح اب اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے تعوذ، ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح آپ نے اس تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ یہ آخری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد عمل سمجھ لیجئے گا ختم ہو جائے گا، اور میں آپ کو جو دعا بتانی ہے وہ آپ نے اس کے بعد پڑھنی ہے۔ اس دعا کی تعداد بھی میں عرض کرتا ہوں، اس دعا کو میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں اور بلکہ آپ سب کو اپنے ساتھ پڑھاتا بھی ہوں۔ اب سورۃ کوثر شریف کو آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہے، یہ سورت بالاتفاق مکی ہے، شان نزول بھی اسی پر شاہد ہے۔ اس کی آیات صرف 3 ہے، قرآن کریم کی یہ مختصر سی سورت ہے اور مگر جامع ترین سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا بھی اعلان ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیشہ کے لیے سلامت رکھتا ہے۔ تو دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طرح آپ نے ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھنے کے بعد دوستو اس سورہ مبارکہ کو جب آپ ایک بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جتنا ہم نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا۔ اس کے بعد دوستو آپ نے دعائے دوسرے عشرے کی پڑھنی ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف آج کے دن 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے یوں پڑھنا ہے کہ آپ کو پتہ یہ کون سی دعا ہے، یہ دعا بالکل آسان سی ہے۔ آپ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہوں اور تو میری بخشش فرما دے، اور میں تیری بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں تو مجھے بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں بخش دے گی۔ کیونکہ اس کی کہتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے سے اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ دوسرے عشرے کی خاص دعا ہے۔ اس کو تو آپ کو ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے، اور کیونکہ ہم سب اس دعا کو پڑھتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس کو ضرور پڑھیں، اس کی برکتیں ساری زندگی ملیں گی۔ اب اس کو 10 بار پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس عمل مکمل ہوا، اس طرح مریں گے انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا۔